زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا الصلاح، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف الصلاح، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔